اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی اس سیٹنگ میں ہم مسواک سے متعلق کچھ احادیث اور مسواک کے فوائد کے بارے میں مطالعہ کریں گے۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب۔ اس کے الفاظ کا ترجمہ، السواک مسواک کو کہتے ہیں، اسے سواک بھی کہا جاتا ہے۔ مسواک کی جمع مساویک ہے۔ السواک میں جو سین ہے یہ حروف شمسی ہے، اس کے شروع میں ال لگا ہوا ہے۔ ال لگا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کو معرفہ بنایا گیا ہے، لیکن حروف شمسی کے موجود ہونے کی وجہ سے ہم لام کو نہیں پڑھتے بلکہ یہ السواک پڑھا جاتا ہے۔ سواک کے جو معنی ہیں یہ ہے کہ کسی چیز کو ملنا یا درخت کی ٹہنی وغیرہ جیسے کوئی چیز ہے اس کے ساتھ دانت وغیرہ صاف کرنا۔ مطہرۃ یا مطہرۃ دونوں تلفظ ادا کیے جاتے ہیں، یعنی میم کے اوپر پیش یا میم کے نیچے زیر لگائی جا سکتی ہے، اور دونوں کا مفہوم سیم رہتا ہے، دونوں طرح سے پڑھنا جائز ہے، اور بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اس کو پیش کے ساتھ پڑھ رہے ہیں یا زیر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ للفمی، اس میں لام کے نیچے زیر لگی ہوئی ہے جس کا مطلب ہے کے لیے، اور فمی کا مطلب ہے منہ، یعنی منہ کے لیے یا منہ کو۔ وا اور مرضات راضی کرنے والی یعنی خوشنودی کا ذریعہ۔ للرب، لام کے نیچے زیر ہے لی، یعنی اس کا مطلب ہوا کے لیے۔ رب پالنے والے کو کہتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ۔ با محاورہ ترجمہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسواک منہ کو صاف کرنے والی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ مسواک کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں بے شمار احادیث موجود ہیں۔ ان میں سے کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہیں۔ یہ احادیث گھر سے باہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسواک کرنے کے طریقہ کی وضاحت کرتی ہے۔ گھر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کے بارے میں کیا طرز عمل رکھتے تھے، یہ صحابہ کرام بیان نہیں کر سکتے۔ آئلی زندگی میں مرد کا کردار کس طرح کا ہے، اس کی پسند ناپسند کیا ہے، کس وقت پر کیا کام کیا جاتا ہے، یہ گھر کی خواتین اور خاص طور پر ایک بیوی بہتر انداز میں بیان کر سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی امت کے لیے ایک نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا کوئی پہلو امت کی نگاہ سے اوجھل نہ ہونے پائے، اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے خاص اہتمام فرمایا۔ آئلی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو روایت کرنے کا فریضہ اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کے ذمہ لگایا۔ ان میں سے سب سے زیادہ احادیث سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہایت ذہین تھیں اور قوی حافظہ کی مالک تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہایت قرب و محبت رکھتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل اور پسند ناپسند غرض ہر سنت کو تفصیل کے ساتھ امت تک پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں دیا تھا اسے مکمل طور پر نبھایا، گویا آپ نے امہات المومنین ہونے کا حق ادا کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تمام زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، تربیت اور قرب کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسواک رکھ دی جاتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو نماز کے لیے اٹھتے تو مسواک کرتے، پھر وضو کرتے۔ متفق علیہ۔ ایک اور حدیث میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ دن یا رات میں جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوتے تو اٹھنے کے بعد وضو کرنے سے پہلے مسواک ضرور کرتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ نماز جس کے لیے مسواک کی جائے اس نماز کے مقابلے میں جو بلا مسواک کے پڑھی جائے 70 گنا فضیلت رکھتی ہے۔ مرض الوفات میں جب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید بیمار تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری عمل مسواک ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے دانتوں سے مسواک نرم کر کے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کی۔ ان احادیث میں منہ کی صفائی اور طہارت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ نیز بتایا گیا ہے کہ منہ کی صفائی کے لیے بہترین چیز مسواک ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے استعمال سے خوش ہوتے ہیں۔ مسواک نیم کے درخت کی ٹہنیوں سے حاصل کی جاتی ہے۔ اس کی ٹہنیوں کو زیادہ سے زیادہ ایک بالش تک لمبا کاٹا جاتا ہے، یہ مسواک کہلاتی ہے۔ مسواک ایک انگلی سے موٹی نہیں ہونی چاہیے۔ مسواک سرسبز اور تازہ ہونی چاہیے۔ پتلی اور نرم مسواک استعمال کرنا آسان ہوتا ہے۔ اگر مسواک سخت ہو تو اس کو کنارے سے کسی چیز کے ساتھ کوٹ کر نرم کر لینا چاہیے۔ کم از کم 3 مرتبہ مسواک کرنی چاہیے اور ہر مرتبہ پانی میں بھگونی چاہیے۔ ایک دفعہ مسواک کرنے کے بعد جب دوبارہ کچھ وقفہ کے بعد آپ مسواک کرنا چاہیں تو پہلے استعمال کیا ہوا حصہ ضائع کر دینا چاہیے اور نیا حصہ سے مسواک کریں۔ اگر مسواک موجود نہ ہو تو انگلی کو مسواک کا قائم مقام قرار دے کر وضو کی ابتدا کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ منہ کی دائیں جانب اوپر اور نیچے انگوٹھے سے صاف کریں اور اسی طرح بائیں جانب شہادت کی انگلی سے صاف کریں۔ مسواک دانتوں پر ارزن اور زبان پر تولن کرنی چاہیے۔ دائیں جانب اوپر والے جبڑے کے دانتوں کو پہلے صاف کریں، پھر بائیں جانب اوپر والے دانتوں کو صاف کریں۔ مسواک کو پانی سے دھونے کے بعد دائیں جانب نیچے والے جبڑے کے دانت اور اس کے بعد بائیں جانب نیچے والے دانت صاف کریں۔ مسواک دھونے کے بعد زبان اس کے ساتھ صاف کر لیں۔ خیال رکھنا چاہیے کہ دانتوں کے ظاہر و باطن اور اطراف بھی مسواک سے اچھی طرح صاف ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر امت پر دشوار ہونے کا خدشہ نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے مسواک کو واجب قرار دیتا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام جب بھی آئے انہوں نے مجھے مسواک کرنے کے لیے ضرور کہا۔ خطرہ ہے کہ میں جبرائیل علیہ السلام کے بار بار تاکید کرنے اور وصیت پر اپنے منہ کے اگلے حصہ کو مسواک کرتے ہوئے گھس نہ ڈالوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شانہ اقدس میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا کام جو کرتے تھے وہ مسواک کرنا ہوتا تھا اور وضو اور نماز کے وقت بھی مسواک کرتے۔ مسواک اگر سنت رسول سمجھ کر کی جائے اور نیت یہ کر لی جائے کہ مسواک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت محبوب تھی، اس لیے میں بھی اسے محبوب رکھتا ہوں، تو سنت کے ساتھ ساتھ حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ثواب بھی حاصل ہوتا ہے۔ منہ سے اگر بدبو آ رہی ہو تو مسواک کرنا سنت موقدہ ہے۔ بعض لوگ برسوں مسواک کرتے رہتے ہیں لیکن انہیں وہ فوائد نہیں ملتے جو مسواک استعمال کرنے سے حاصل ہونا چاہیے۔ یہ لوگ اکثر جلدی جلدی مسواک دانتوں پر مل کر وضو کر کے چل پڑتے ہیں، یوں کہ یہ مسواک نہیں بلکہ رسم مسواک ادا کرتے ہیں۔ مسواک میں بے شمار دینی اور دنیاوی فوائد موجود ہیں۔ اس میں بے شمار کیمیکل اجزاء ہیں جو دانتوں کو ہر طرح کی بیماری سے بچاتے ہیں۔ یہ اینٹی سیپٹک ہے جس کی وجہ سے منہ میں پیدا ہونے والے بیکٹیریا وغیرہ مر جاتے ہیں۔ بعض اوقات گرمی اور معدے کی تیزابیت کی وجہ سے منہ میں چھالے پڑ جاتے ہیں جس کی وجہ سے منہ میں ایک خاص قسم کے جراثیم پھیل جاتے ہیں۔ اس کے لیے منہ میں تازہ مسواک ملیں جو سرسبز اور نرم ہو اور اس کے لعاب کو کچھ دیر تک منہ کے اندر رہنے دیں۔ مرض میں افاقہ ہوگا۔ ماہرین کی تحقیق کے مطابق 80% امراض دانتوں اور معدہ کی خرابی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر گندے دانتوں اور گندے منہ کی صفائی کا خیال نہ رکھا جائے تو ان میں پرورش پانے والے جراثیم کھانے اور پانی کے ذریعے منہ سے معدے میں چلے جاتے ہیں اور مختلف امراض کا سبب بنتے ہیں۔ دانتوں کی صفائی کے لیے آج کل عام طور پر ٹوتھ برش استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹوتھ برش مسواک کا نعم البدل نہیں۔ مسواک کی غیر موجودگی میں وقتی طور پر اسے مسواک کا قائم مقام قرار دیا جا سکتا ہے لیکن مستقل طور پر نہیں، کیونکہ جب برش کو ایک بار استعمال کر لیا جاتا ہے تو اس میں جراثیم کی تہہ جم جاتی ہے۔
جو پانی سے دھلنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی اور وہیں ان کی گروتھ ہوتی رہتی ہے۔ برش کے مسلسل استعمال سے مسوڑے اپنی جگہ چھوڑ جاتے ہیں اور دانتوں اور مسوڑوں کے درمیان گیپ پیدا ہو جاتا ہے۔ کھانا ان میں پھنس جاتا ہے۔ اگر یہ غذا گل سڑ کر جراثیم کا مرکز بن جائے تو بے شمار بیماریوں کا سبب بن جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ مسواک سے قوت حافظہ بڑھتی ہے، درد سرد دور ہوتا ہے اور سر کی رگوں کو سکون ملتا ہے۔ اس سے بلغم دور ہوتی ہے، معدہ درست ہوتا ہے، کھانا ہضم ہوتا ہے اور عقل بڑھتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مسواک کے اوقات: عام طور پر مسواک کو مندرجہ ذیل وقتوں میں کرنا زیادہ بہتر ہے۔ وضو کرتے وقت، سو کر اٹھنے کے بعد، ذکر الہی کرنے سے پہلے، منہ میں بدبو پیدا ہو جانے کے وقت، اپنے گھر میں داخل ہونے کے بعد، کسی مجلس خیر میں جانے سے پہلے، موت کے آثار پیدا ہونے سے پہلے، سحری کے وقت، سفر میں جانے سے قبل اور آنے کے بعد۔ اسی طرح سونے سے قبل مسواک کرنا اور حتیم میں داخل ہونے سے پہلے مسواک کرنا سنت یا مستحب ہے۔ آج کل تر و تازہ مسواک کا حصول خاصا مشکل ہو گیا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ اگر زمین کا کوئی حصہ میسر ہو تو وہاں نیم کے پودے اگائے جائیں یا گملوں میں اگانے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ بیکار درختوں یا پودوں کو شجرکاری کا حصہ بنانے کی بجائے اسی طرح کے کارآمد پودے اور درخت اگانے کا آغاز کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل ہو سکیں۔ یہاں ایک بات غور طلب ہے اور اس حدیث کی روح ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کسی سے نفرت کرنے لگتے ہیں تو لوگ بھی اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ حب الہی کا راز سنت رسول میں چھپا ہے اور احادیث اسی راہ سے پردہ اٹھا رہی ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔